فخر کا درخت۔ ایک دفعہ کا قصہ ہے۔ وہاں ایک بیاباں کے بیچوں بیچ دو درخت اگے ہوئے تھے۔ ایک تھا انجیر کا درخت اور ایک تھا آم کا درخت۔ آم کا درخت فطرت سے ہی حلیم اور ہنس مکھ تھا۔ ہر پتجھڑ کے موسم میں پرندے آتے اور اس کے پھل کو چونچ مارنے، گوریاں آتے اس پر گھونسلہ بنانے اور چڑیا اس کے لیے گانے آتی۔ وہ ان کے ساتھ جھومتا گنگناتا رہتا اور خوشی سے ان کا استقبال کرتا۔ وہ ایک فراخ دل درخت تھا، لوگوں کو آرام کرنے کے لیے پرسکون سایہ مہیا کرتا۔ جب آندھی طوفان ہوتی تو مضبوطی سے کھڑا رہتا۔ پر انجیر کا پیڑ بالکل بھی فراخ دل نہ تھا۔ وہ کسی پرندے کو اپنی طرف آنے نہ دیتا۔ کوئی مسافر آرام کرنا چاہتا تو اس پر سوکھے پتے ڈال کر اٹھا دیتا۔ وہ بہت مغرور تھا، اسے اپنے قد پر غرور تھا۔ وہ اپنے بن ٹھن پر زیادہ توجہ دیتا تھا۔ وہ دن گزرتے گئے، آم کے درخت اور انجیر کے درخت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ جبکہ آم کا درخت ہنسی خوشی اپنا وقت گزار رہا تھا، جبکہ انجیر کا غصہ اور کسی سے مخاطب نہ ہونا اس کا معمول بن گیا تھا۔ ایک دن شہد کی مکھیوں کا جھنڈ آیا۔ ملکہ مکھی انجیر کے درخت کو دیکھ کر کافی متاثر ہوئی اور بولی، یہ درخت کافی بڑا اور مضبوط ہے، یہ ہمارے چھتے کے لیے معقول رہے گا، ہم یہاں اپنا چھتا تعمیر کریں گے۔ انجیر کا درخت بولا، معافی چاہوں گا، کس نے کہا ہے کہ تم یہاں چھتا بناؤ؟ مجھے اپنی پوری ٹہنیوں پر چپچپی شہد نہیں چاہیے اور تم سارا دن دھناتی رہو گی، میرے پاس کرنے کو اور بھی بہتر کام ہے۔ ملکہ مکھی بولی، تم ایک درخت ہو، ایک ہی جگہ جڑ سے جڑے رہتے ہو اور کہتے ہو تمہیں اور کوئی کام ہے؟ انجیر کا درخت بولا، جو کوئی بھی ہو، یہاں شور کرنے والی بھن بھناتی مکھیاں نہیں لاؤ گی۔ آم کا درخت بولا، دیکھو وہ شہد کی مکھیاں ہیں، شہد کی مکھیاں قدرت کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، انہیں ہمیشہ درختوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھتے بنانے کے لیے اگر ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو قدرت میں توازن کیسے قائم رہے گا؟ بتاؤ ذرا۔ انجیر بولا، اگر قدرت میری ٹہنیاں برباد کرنا چاہتی تو وہ مجھے اتنا مضبوط اور اتنا خوبصورت نہ بناتی۔ میں قدرت کی ایک خوبصورت تخلیق ہوں، اس لیے میں قدرت کی خاطر خود کو اور بھی خوبصورت بنائے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں اتنا قدرت کا خیال ہے تو تم خود انہیں رکھ لو، ان کو اپنے اوپر چھتا بنانے دو۔ آم کے درخت کو یہ سن کر کافی تکلیف ہوئی اور اس کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا، اور آم کے درخت نے شہد کی مکھیوں کو اپنی طرف بلایا، ان سے کہا کہ انجیر کے بجائے تم میرے درخت پر چھتا بنا لو۔ مکھی بولی، تم اتنے فراخ دل ہو، ہم تم پر اپنا چھتا تعمیر کریں گے۔ تمہارے پاس سے کتنی میٹھی خوشبو آتی ہے۔ درخت بولا، شکریہ تمہارا ملکہ میری عزت افزائی کرنے کا۔ شہد کی مکھیوں نے اپنا چھتا آم کے درخت پر بنایا اور سکون سے رہنے لگیں۔ آم کے درخت کے لیے کوئی رکاوٹ پیش نہ آنے دی، نہ ان کی بھن بھناہٹ سے اور نہ چپچپاہٹ سے۔ دوسری طرف انجیر نے لوگوں پر چلانا مسلسل جاری رکھا، تمہاری گفتگو مجھے راس نہیں آ رہی ہے، تھوڑا خاموش ہو جاؤ، تم پرندے اتنا چہچہاتے ہو، کیا تمہارے لیے اتنا زیادہ نغمے گانا ضروری ہے؟ میں اسے اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ ہفتوں بعد دوپہر کو دو لکڑہارے بیاباں میں آئے، انہیں گھر بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ انہوں نے آم کے درخت کو دیکھا اور اسے کاٹنے کا فیصلہ کیا، انہیں وہ اپنے کام کے لیے معقول لگا۔ ایک لکڑہارا بولا، رکو، یہ کیا ہے؟ یہ شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے، اگر ہم نے اسے کاٹا تو یہ ہمیں ڈنگ ماریں گی۔ دوسرا بولا، چلو آگے چلتے ہیں۔ آگے آگے تو انہیں انجیر کا درخت نظر آیا، انہیں بہت پسند آیا۔ اس کے اونچے قد کی وجہ سے
چلو اس کے نچلے سے شروع کرتے ہیں۔ اس طرح لکڑہارے انجیر کے درخت کو کاٹنے لگے۔ انجیر کا درخت رونے لگا، وہ بیاباں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ اچانک اسے پرندے اور چڑیاں یاد آئیں۔ درخت بولا، اس میں درد ہوتا ہے، وہ میرا کیا کرنے والے ہیں؟ آم کا درخت یہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے شہد کی مکھیوں کو آواز لگائی، سنو شہد کی مکھیوں، کیا تم میں سے ہے کوئی وہاں؟ ملکہ بولی، کہو آم، کیا ہوا؟ آم بولا، انجیر مصیبت میں ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اوہ معاف کرنا، وہ اپنے خود کے ہی بارے میں سوچتا ہے، بیاباں کی ہر چیز پر ناراض رہتا ہے، ہم اس کی مدد کیوں کریں؟ بالکل اسی سبب سے جس طرح میں نے اسے تمہاری مدد کے لیے کہا تھا۔ ہوا بولی، اور اس نے ملکہ کی مدد نہ کی، میں ملکہ کے ساتھ ہوں۔ انجیر خود پر اتنا غرور کرتا رہتا ہے، اگر وہ خود پر شہد کی مکھیوں کا چھتا بننے دیتا تو انجیر نے ہمارے ساتھ جیسا بھی سلوک کیا ہو، ہمیں اس کے ساتھ ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ صرف اس کے لیے کوئی ہم سے گستاخی کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں بھی اس کے ساتھ گستاخی کرنا چاہیے۔ یہ بیاباں ہم سب کا ہی گھر ہے، ہم انجیر کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میرے دوستوں، باہر آؤ، انجیر کو ہماری ضرورت ہے۔ وہ لکڑہارے کے کانوں اور آنکھوں کے پاس بھن بھنانے لگی۔ لکڑہارے بولے، مجھے کچھ نہ کرنا۔ وہ رونے لگے اور وہاں سے جانے کا ارادہ کیا۔ انجیر کافی شرمندہ ہوا اور ملکہ مکھیوں کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ وہ بولی، یہ تو تمہیں آم کو بولنا چاہیے، جس کو تم برا بھلا کہتے تھے، اس نے ہی ہمیں تمہاری مدد کے لیے بولا ہے۔ درخت بولا، سچ مچ، مجھے اپنی غلطی کا علم ہو گیا ہے، میں کبھی غرور نہ کروں گا، آپ سب مجھے معاف کر دو۔ پھر اس نے کبھی کسی کو کچھ نہ کہا۔ وہ دونوں آپس میں پکے دوست بن گئے اور مل کر رہنے لگے۔ درخت پر سب چڑیاں چہچہاتی رہیں اور گنگناتی رہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اسے لائک بھی کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔